ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون شان سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، جسے تحریر کیا ہے فقیہ صابر سروری قادری صاحبہ نے۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہابی ولایت سے نوازا، یعنی آپ رضی اللہ عنہ شکم مادر ہی سے ولی اللہ پیدا ہوئے تھے۔ مقام غوثیت و قطبیت و فردانیت سے عروج پا کر آپ رضی اللہ عنہ مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ عنہ آیتن من آیت اللہ اور معجزہ من معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ایک ایسا وجود مسعود جو قطبوں کا قطب، غوثوں کا غوث اور کل ولیوں کا سردار ٹھہرے۔ ان کی عظمت شان اور رفعت مقام سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بیان کیا جائے۔ بڑے بڑے عرفاء و علماء اور واصلان حق اور اللہ والوں سے جب آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ بس یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ پوچھتے کیا ہو شہ جیلان کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ دنیا کے تمام اولیاء اللہ کے سردار اور نبوت کے بعد ولایت کے اس مقام پر فائز ہیں جہاں کسی اور کو رسائی نصیب نہیں ہوئی۔ شیخ الحرمین حضرت عبداللہ بن اسد یافعی یمنی شافعی ارشاد فرماتے ہیں، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کمالات اتنے روشن اور درخشاں ہیں کہ اگر پھولوں کی پتیاں دفتر بن جائیں اور باغوں کی ٹہنیاں کلمے بنا لی جائیں اور کوئی ان کے اوصاف و کمالات کو لکھنا چاہے تو وہ ان کے اوصاف و کمالات کو کما حقہ کیا لکھ سکے گا۔ سیرت غوث الورا کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوگا۔ بحوالہ کتاب زبدۃ الاسرار، تلخیص بہجت الاسرار، حضرت ملا عبد الرحمن بن احمد جامی نقشبندی بارگاہ غوثیت میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گویم ز کمال تو چے غوث الثقلینہ محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ، سر جملہ نہادن در قدمت و گفتند تلا لقد آثرک اللہ علینا۔ ترجمہ: اے غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کے اوصاف و کمالات کو میں کیسے بیان کروں؟ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت شان کا یہ حال ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ محبوب رب العالمین کے محبوب ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقدس آل ہیں۔ زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں رکھ دیے اور زبان سے یہی نعرہ لگایا کہ اللہ کی قسم، یہ مرتبہ اور یہ فضیلت ہمارے اوپر آپ رضی اللہ عنہ کو کسی اور نے نہیں، اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سیرت و کردار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو نہایت خوبصورت انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث الاعظم ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے برسر منبر اپنی زبان اقدس سے ایک ایسا کلمہ ارشاد فرمایا جو آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دنیا جہان کے کسی ولی کی زبان سے نہ نکلا۔ علماء اور اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات از خود نہیں کہی تھی، بلکہ من جانب اللہ آپ رضی اللہ عنہ اس کے کہنے پر مامور تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ۔ ترجمہ: یعنی میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مطلب یہ کہ شرق سے لے کر غرب تک کوئی ولی اس وقت تک درجہ ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک میرے قدم کو وہ اپنے سر کا تاج نہ بنا لے، اور اس عہد سے لے کر اس عہد تک ہر بندہ جو ایمان کے درجات میں ترقی کرتا ہوا ولی اوتاد ابدال یا قطب وقت ہوا ہے، آپ رضی اللہ عنہ کے دربار میں اپنی شرف غلامی کے نذرانے ضرور پیش کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے کہ چون پائے نبی شد تاج سرت تاج ہما عالم شد قدمت، اقطاب جہاں در پیش درت افتادہ چو پیش شاہ گدا۔ ترجمہ: اے شیخ عبدالقادر جیلانی، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم آپ رضی اللہ عنہ کے سر کا تاج ہے، اسی طرح رب ذوالجلال نے آپ رضی اللہ عنہ کے قدم کو ہمارے سروں کا تاج بنا دیا ہے۔ دنیا جہاں کے اقطاب و اولیاء آپ رضی اللہ عنہ کے در کے سامنے یوں پڑے ہوئے ہیں
جیسے بکاری بادشاہ کے آگے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل اور موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی اس شان کے متعلق فرماتے ہیں، قدمی حاضی علی رکبت کلی ولی اللہ سے مراد صرف یہ ہی نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ تمام اولیاء سے بلند تر ہے، بلکہ تمام سلاسل اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس قول سے یہ بھی مراد ہے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ولایت و فقر کے تمام خزانوں کے مالک و مختار ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کی اجازت اور مہربانی کے بغیر کوئی انسان ولایت اور فقر کے ادنیٰ مراتب کو بھی نہیں پہنچ پاتا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی اجازت اور مہربانی کے بغیر کوئی انسان ولایت اور فقر کے ادنیٰ مراتب کو بھی نہیں پا سکتا۔ بحوالہ کتاب حیات و تعلیمات سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں اور لوگوں کی حاجتیں اور ان کی مرادیں پوری کر رہے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ رضی اللہ عنہ صاحب قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جس طرح تاجدار کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین بن کر آئے اور صبح قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سکہ چلے گا، اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ امام الاولیاء والصلحاء، اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ امام الاولیاء والصالحین بن کر آئیں، اور صبح قیامت تک آپ رضی اللہ عنہ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے تاجدار اور سیدنا غوث پاک ولیوں کے تاجدار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بے مثال اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولایت با کمال، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار اور آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات بے شمار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے مریدوں کی تعداد سب سے زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال خدا کا کمال اور آپ رضی اللہ عنہ کا کمال مصطفیٰ کا کمال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص سہروردی رحمۃ اللہ علیہ الفیوزات الربانیۃ الاسماعیل بن محمد القادری جیلانی کے مطبوعہ 85 میں فرماتے ہیں، میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسے کے صحن میں تھا، کیا سنتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ مسند تدریس و ارشاد پر بیٹھے یوں لب کشائی فرما رہے ہیں۔ ہر ولی صاحب نسبت، صاحب تعلق اور صاحب قدم ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر گامزن اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اسی لیے کسی کو ولایت ابراہیمی نصیب ہوتی ہے تو کسی کو ولایت موسوی سے حصہ ملتا ہے اور کسی پر ولایت عیسوی کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز و شرف بخشا ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رحمت شمع بزم ہدایت کے نقش قدم پر جادہ پیما اور ان کے طریقے پر قائم ہوں، یعنی خداوند قدوس نے مجھے ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رحمت نے جس جگہ سے اپنا قدم اٹھایا میں نے ٹھیک وہیں اپنا قدم رکھا، بجز اس قدم نبوت کے کہ نبی کے علاوہ کسی اور کا وہاں گزر نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ زبدۃ الاسرار جو تلخیص ہے بہجت الاسرار کی، اس میں فرماتے ہیں، میں اس زمین پر امام الانبیاء کا نائب و جانشین بھی ہوں اور علوم و معارف مصطفیٰ کا وارث و قاسم و امین بھی ہوں، جس طرح تاجدار کائنات کل جہان کے لیے رحمت اور سارے عالمین کے لیے رسول بن کر جلوہ فرما ہوئے، خواہ وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا ملائکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت صبح قیامت تک سب کے لیے عام و تام ہے اور ان سب کو محیط، اسی طرح صاحب قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی اپنے شان و مقام کے بارے میں فرماتے ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حال یہ ہے کہ میں بیک وقت انسانوں کا بھی پیر ہوں، جنوں کا بھی پیر ہوں اور فرشتوں کا بھی پیر ہوں، یعنی میں سارے پیروں کا پیر، پیرانے پیر ہوں۔ اپنے معروف قصیدے کے ایک شعر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فجدی رسول اللہ طٰہٰ محمد انا عبد القادر شیخ کل طریقہ، ترجمہ، میرے بابا اللہ کے رسول
طاہا محمد عربی ہیں اور میں عبد القادر ہر سلسلہ طریقت کا شیخ و مرشد ہوں۔ بحوالہ کتاب الفیوزات الربانیہ الاسماعیل بن محمد القادری جیلانی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں، شفیع امت سرور بود آں شاہ جیلانی، تعال اللہ چہا قدرت خدایش داد ارزانی۔ ترجمہ: شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے شفیع ہیں۔ اللہ بزرگ و برتر نے انہیں کس قدر عظیم قدرت عطا کی ہوئی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے اور فنائیت کی اس منزل پر فائز ہونے کا اعزاز و اکرام آپ رضی اللہ عنہ کو یہ ملا کہ جس طرح اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا تھا، اسی طرح سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کو رب ذوالجلال نے سراپا کرامت بنا دیا تھا۔ آپ کے خلفاء خدام کہتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کروٹ بدلتے تو کرامت ظاہر ہو جاتی، کچھ نقل و حرکت فرماتے تو ظہور کرامت ہو جایا کرتا تھا۔ گویا اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ عنہ کے وجود مسعود کو سراپا کرامت بنا دیا تھا۔ کسی بھی پیغمبر یا رسول سے اتنے معجزے ظہور پذیر نہیں ہوئے جتنے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست سے ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اتنے وافر و کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کسی بھی دور کے کسی ولی سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئیں جتنی شہنشاہ ولایت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دست حق پر ظہور پذیر ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ابو البشر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سراپا اشتیاق ہیں، بلکہ تعمیر خانہ کعبہ کے بعد مزدوری کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی کی دعا فرما رہے ہیں۔ پھر حضور کی آمد سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات کو تو قرآن مجید نے باقاعدہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں معجزہ جاں فضا سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6۔ اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے آنے کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اولیاء و صالحین آپ رضی اللہ عنہ کی آمد کی خوشخبریاں دے رہے تھے۔ بہت سے اہل اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے پیدائش سے برسوں قبل ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ عراق میں ایک ایسے بزرگ ظاہر ہونے والے ہیں جو فضل و کرامات میں بہت بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہوں گے۔ ان پر تمام اقطاب کے حالات واضح کر دیے جائیں گے اور ان کے سینوں کے تمام علوم ان پر روشن ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ اعلان کریں گے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ان کی وجہ سے اولیاء کے درجات بڑھیں گے اور ان سے خلق خدا کو بے انتہا فائدہ پہنچے گا۔ الغرض اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان اس قدر بلند ہوگی کہ کسی دوسرے ولی کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ جب پیغمبر کو آنا تھا تو ان کی آمد کی خبر پچھلے پیغمبر دے رہے تھے، اور جب اللہ کے اس عظیم ولی کو آنا تھا تو ان کی خبر وقت کے اولیاء کرام دے رہے تھے۔ اور صرف اولیاء نہیں بلکہ خود امام الانبیاء والمرسلین نے بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خوشخبری آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں تشریف لا کر دی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے والد کے خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جلوہ میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو صالح، تمہیں مبارک ہو، ان قریب تمہیں میرا رب ایک ایسا سعادت مند بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی دوست اور میرے رب کا بھی دوست، میرا بھی محبوب اور میرے رب کا بھی محبوب، اور ان قریب اولیاء و اقطاب کے درمیان اسے وہ مرتبہ دیا جائے گا جس طرح کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے درمیان مجھے عطا فرمایا ہے۔ بحوالہ کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شریعت و طریقت کا سنگم مانا جاتا ہے،
اپنی شرح آفاق مثنوی کے ایک شعر میں فرماتے ہیں: غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی اولیاء صالحین کے درمیان حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ایسی ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان انبیاء و مرسلین کے درمیان۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں: اوس در جملہ اولیاء ممتاز، چو پیغمبر در انبیاء ممتاز۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اولیاء کی صف میں ویسے ہی ممتاز ہیں جیسے انبیاء کی صف میں آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممتاز ہیں۔ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو معجزاتی طور پر سر سجدے میں اور زبان پر امت کی بخشش کے لیے دعا تھی۔ اسی طرح جب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت بھی با کرامت تھی اور پیدا ہوتے ہی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے اور دن بھر آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ نہیں پیا، کیونکہ پورا دن روزے کی حالت میں گزار دیا۔ پورے رمضان شریف میں یہ حالت رہی کہ دن بھر مطلق دودھ نہیں پیتے تھے۔ جس وقت افطار کا وقت ہوتا دودھ منہ میں لے لیتے، نہ وہ عام بچوں کی طرح روتے چلاتے اور نہ کبھی ان کی طرف سے دودھ کے لیے بے چینی کا اظہار ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ زمانہ رضاعت میں عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے 2 رمضان المبارک گزارے۔ ان دونوں مقدس مہینوں میں آپ کا یہ حال تھا کہ آغاز سے اختتام تک پورے دن روزے سے رہتے اور افطار کے وقت سے پہلے دودھ کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے تھے۔ پنگوڑے میں آپ رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر پورے علاقے میں اس واقعہ کی ایسی شہرت ہوئی کہ لوگوں کی زبان پر جملہ گردش کر رہا تھا کہ اشراف کے گھرانے میں اور سادات کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ بحوالہ کتاب زبدۃ الاسرار تلخیص بہجۃ الاسرار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اخلاق کی روشنی عام کی جائے اور اخلاق عالیہ کی جو قدریں مٹ رہی تھیں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ چنانچہ تاجدار کائنات معلم انسانیت نے اس دنیا میں اپنی آمد کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ ترجمہ: میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق عالیہ کی تکمیل کر دوں۔ بحوالہ کتاب مسند شہاب قضائی۔ اور اخلاقیات کے جس درس سے زمانہ نا آشنا ہے میں انہیں اس دولت سے مالا مال کر دوں تاکہ دنیا جہان سے جہالت و بد اخلاقی کا خاتمہ ہو جائے اور اخلاق و اقدار کی چاندنی ہر طرف پھیل جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حمیدہ ایسا تھا کہ اپنے کیا غیر سبھی مداح ثنا خواں تھے، اور کیوں نہ ہو جن کے اخلاق کی سربلندی کی گواہی قرآن دے، بھلا ان کے اخلاق کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اخلاق جمیلہ اور محاسن حمیدہ کے تعلق سے کچھ یہی حال شہنشاہ ولایت سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا بھی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جملہ سیرت نگاہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو خلق حسن کی عظیم منزل پر فائز بتایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر لوگوں کو اخلاق و کردار میں پاکیزگی و چمک پیدا کرنے اور تقوی طہارت سے سدا آراستگی رکھنے کا درس دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بذات خود حق گو، خدا ترس، رقیق القلب، کشادہ جبیں، شگفتہ رو، کریم الاخلاق، حیادار، وسیع الظرف اور مشفق و فیاض دل تھے۔ اتنی بلند جلالت و منزلت کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ لطف و شفقت کا معاملہ فرماتے اور بڑوں کا احترام بجا لاتے، ہمیشہ اسلام میں پہل کرتے، غربا و مساکین کی تواضع فرماتے، کسی سائل کو رد نہ کرتے، غمزدہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے احباب میں ہر ایک کو یہی خیال ہوتا کہ وہی آپ رضی اللہ عنہ کو زیادہ محترم اور محبوب ہے۔ جس دور میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اس دنیا میں بھیجا گیا وہ دور اسلام و مسلمین کے لیے بڑی آزمائش اور ابتلا کا تھا۔ اس دور میں اسلامی معاشرہ بری طرح گوں فتنوں کے حصار میں گرا ہوا تھا اور دین کے اندر بہت سے غیر شرعی امور دارائے تھے جن سے دین کو پاک کرنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے معاشرے سے ان تمام بگاڑ کو ختم کیا اور ملت اسلامیہ کی مردہ اقدار کو دوبارہ زندہ کر کے توانائی بخشی۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو محی الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ جب تک آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا میں رہے برابر جہالت کا خاتمہ فرماتے رہے اور علم و معرفت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ گویا آپ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی تعلیم و تعلم سے عبارت رہی۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ منصب ولایت اور لامحدود روحانی مقام کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغرب۔ ترجمہ: پہلے لوگوں کے آفتاب ڈوب گئے لیکن ہمارا آفتاب بلندیوں کے آسمان پر کبھی غروب نہ ہوگا۔ آفتاب سے مراد فیضان ہدایت ہے اور غروب ہونے سے مراد اس فیض کا بند ہونا ہے جو کبھی نہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان فرقہ واریت کے اس دور میں بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا آفتاب، آپ رضی اللہ عنہ کے روحانی وارث اور آپ رضی اللہ عنہ کے سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل آفتاب فقر محبوب سبحانی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی صورت میں روشن و تاباں ہیں۔ آپ مجز اللہ الاقدس کی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے کی گئی کاوشوں کی بدولت تا قیامت یہ آفتاب اپنی نورانی و پاکیزہ روشنی سے بے نور قلوب کو نور حق سے منور فرماتا رہے گا۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس موجودہ دور میں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی معنوں میں حیات نو عطا فرمائی ہے اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو دنیا بھر میں عام فرما رہے ہیں۔ آپ مجز اللہ الاقدس کی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے کی گئی بے لوث کاوشوں کے اعتراف کے طور پر آپ مجز اللہ الاقدس کو بارگاہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شبیہ غوث الاعظم کا لقب عطا کیا گیا ہے، جو آپ مجز اللہ الاقدس کے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے حقیقی روحانی وارث ہونے کی کامل دلیل ہے۔